میں نے آپ کو اس لیے سنایا، علم کسی کی جگیر نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں علم ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں سیکھ سکتے، سیکھ سکتے ہیں، غریب ہے امیر ہے سیکھ سکتے ہیں، علم کسی کی جگیر نہیں ہے۔ علم یہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا ہے، اس علم کو آپ سیکھیں، لوگوں تک پھیلائیں اور اس کو پہچانیں۔ آگے دیکھیں دوسری بات، جس انسان کے پاس شریعت مطہرہ کا، دین اسلام کا علم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے انسان کو کتنا بلند مقام دیا ہے، اس علم کی وجہ سے بلند مقام ملا ہے۔ پہلی بات آپ دیکھیں، جب ایک طالب علم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ایک طالب علم اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے، آسمان کی جتنا مخلوق ہے، فرشتے ہیں، آسمانوں میں رہنے والی ہے، یہ فرشتے آتے ہیں اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ چل زمین پہ نہیں، فرشتوں کے پروں کے اوپر چل کے یہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور زمین کے اوپر رہنے والی جتنی بھی مخلوقیں ہیں اور پانی کے اندر رہنے والی یہ مخلوقات ساری کی ساری اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور چونٹیاں بھی اور بلوں کے اندر رہ کے، مچھلیاں بھی پانی کے اندر رہ کے اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جس طالب علم نے، جس نوجوان نے شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، فرشتوں کے پروں پہ یہ چل رہا ہے، یہ اتنا بڑی فضیلت۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، دوسری بات دیکھیں، ایک صحابی رسول ہے، غریب ہے، واقعہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، صحابی رسول ہے، غریب ہے، لیکن علم آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کتنا مقام دیا۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، جب میری قوم کے لوگ سارے کے سارے مسجد کا امام لینے جا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں سب سے پیچھے تھا، میری قوم والے آگے تھے، جب امام لے کے واپس آ رہے تھے میں سب سے آگے تھا، میری قوم والے پیچھے تھے۔ اور ایسی ہی علم کی وجہ سے کیسے مقام ملا، کہتی ہے جب میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوا تھا، میں مصلی پہ کھڑا ہوا، میرے پاس اتنا لباس بھی نہیں تھا، میرے پاس اتنا لباس بھی نہیں، غربت کی وجہ تھی، غربت اس قدر تھی، میرے جسم کے اوپر لباس بھی مکمل نہیں ہے، میں لوگوں کی امامت کروا رہا تھا، میرے پیچھے چودھری بھی کھڑے تھے، بڑے بڑے امیر بھی کھڑے تھے، سردار بھی کھڑے تھے، لیکن امیر ہونے کے باوجود بھی وہ پیچھے کھڑے ہیں، میں غریب ہونے کے باوجود بھی آگے سب سے کھڑا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ غربت میرے پاس ضرور تھی، لیکن علم کی دولت موجود تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر یہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے، فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں علماء، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آگے اس حدیث کے اندر وضاحت بھی ہے، لم یورث درہما ولا دینارا، انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، ورث العلم، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کی وراثت کو لے کے چل رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کتنی بڑی اہمیت ہے شریعت کے علم کو حاصل کرنے والے کی۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، جس انسان نے شریعت کے علم کو حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند مقام دیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ آئیے دیکھیے، خطیب بغدادی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑا کام کا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر بڑے ہی سبق ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ ایک شہر کے اندر موجود تھے۔ اس شہر کے اندر موجود ہونے کے بعد، وقت کی یہ خلیفہ ہے، خلیفہ ہارون رشید، ان کی بیوی موجود ہے، بڑی عابدہ اور زاہد تھی، لیکن اچانک دیکھتے ہیں سارے کے سارے شہر کے لوگ باہر جا رہے ہیں، شہر کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا ملکہ زبیدہ نے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آج اس شہر کے اندر ایک حافظ الحدیث آ رہا ہے، حدیث کا علم رکھنے والا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، اس شہر کے اندر وہ داخل ہونے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ شہر کو چھوڑ کے باہر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔
تو ملکہ زبیدہ نے پھر کیا جملہ کہا؟ ان اللہ حاضل ملکہ، اللہ رب العالمین کی قسم ہے وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مبارک ہے رحمہ اللہ تعالی۔ کیوں؟ خلیفہ ہارون رشید لوگوں کی چیزوں پہ یہ حکمرانی کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک شریعت کا علم رکھنے والے لوگوں کے دلوں پہ یہ راج کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں پہ انہوں نے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ کس چیز کا کنٹرول تھا؟ کیا امیر تھے؟ وقت کے خلیفہ تھے؟ نہیں، شریعت کا علم سینے کے اندر موجود تھا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت قائم کروا دی۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، یہاں پہ ایک نکتہ بھی سنیں، ہم بھی بعض اوقات اپنے شہر کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں لوگوں کے استقبال کے لیے۔ شاید کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں شہر کو چھوڑ کے، چند ایسے ایام آتے ہیں چھوڑ کے باہر لوگوں کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں استقبال کے لیے جاتے ہیں؟ ہمارے وہ بڑے ہیں، ہمارے گدی نشین ہیں، ہمارے رہباں ہیں، اور ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، ہمیں ایسی چیزیں دیتے ہیں جو ہمارے گھر کے اندر شفا ہو جاتی ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ لوگ ان کا استقبال کرنے جاتے ہیں۔ اگر استقبال کرنے جاتے ہیں تو استقبال کرنا تو یہ صحیح ہے، لیکن استقبال کرنے والے کا آپ تین چیزیں دیکھیں جس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ علماء، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علماء ہے، اہل علم ہے، شاید کہ ہمارے علم میں بات نہیں ہے۔ علماء کی تین قسمیں ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دو۔ علماء کی تین قسمیں ہیں، ان تینوں میں سے جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، ان تینوں میں سے ایک بات آتی ہے تو اس سے استقبال کرنا حق بنتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے نہیں آتی تو ہمارا استقبال پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ علماء کی تین قسمیں ہیں۔ کون سی تین قسمیں؟ پہلی قسم یہ ہے علماء ربانی۔ علماء ربانی کسے کہا جاتا ہے؟ جو شریعت مطہرہ کا اللہ رب العالمین نے جو علم نازل کیا ہے، اسی علم کی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں علماء ربانی۔ اور اس کے بعد دوسرا عالم کی دوسری قسم کیا ہے؟ علماء دلولہ۔ دلولہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو وقت کے حکمران کے کہنے پہ لوگوں تک باتیں پھیلاتے، دین جاتا ہے تو چلا جائے، تبدیل ہوتا ہے تو ہو جائے، وقت کے حکمران نے کہہ دیا ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے، اسے علماء دولی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر دوسرا اور تیسری بات، علماء کی تیسری قسم کون سی ہے؟ علماء امہ، جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں سناتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راز کرنے کے لیے، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے چٹکلے، ٹھٹھا بازی اور اس طرح کی مذاقیں، اور اسٹیج کے اوپر اور منبر رسول پہ کھڑے ہو کے جو باتیں لوگوں کی خوشی کے لیے سناتے ہیں، اسے کہتے ہیں علماء امہ۔ جس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں علماء ربانی ہے، حق بنتا ہے، شریعت کا علم بتاتی ہیں، شریعت کی باتیں بتاتی ہیں، خود بھی عمل پیرا ہے، تو استقبال کرنا بھی حق بنتا ہے۔ علماء کی تین قسمیں ہیں، ان تین قسموں کو دل کی تختی پہ لکھ کے جائے اور شریعت کا علم سیکھے۔ ہم ہر ایک سے سیکھ رہے ہوتے ہیں شریعت کا علم، ان میں سے علماء کون سا ہے؟ علماء ربانی ہے، ضرور سیکھیں، ضرور سمجھے، ضرور عمل کرے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص ہے تو ہمارے لیے یہ قابل غور بات بھی ہے۔ آئیے دیکھیے، ایک وقت کے بادشاہ کے دو بیٹے ہیں، دونوں بیٹے جوتے کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں۔ جوتا کس کا ہے؟ جوتا بھی ایک محدث کا ہے، خلیفہ مأمون، ان کے دو بیٹے ہیں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ امام فرا سے یہ علم حاصل کرتے ہیں۔ امام فرا نحو کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم گزرے، طالب علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نحو کی یہ گرامر کی ایک کتاب ہے، تقریباً 80 صفحات کے قریب، 80 صفحات پر یہ مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب کی عالم بننے کے اندر اتنا بڑی حیثیت ہے، اتنا بڑی حیثیت ہے، جیسا کہ آٹے کے اندر نمک کی حیثیت ہوتی ہے، اس کتاب کے عالم بننے کے لیے اتنا بڑی حیثیت ہے۔ امام فرا اس کتاب کے اور نحو کے چوٹی کے عالم تھے۔
خلیفہ مامون کے دو ہی بیٹے اسی امام سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ امام فرا کی بات آئی ہے، بڑی دلچسپ ان کا واقعہ بھی موجود ہے، آپ کو سناتا جو۔ امام فرا اس کتاب کو، علم و نحو کو یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یاد نہیں ہو رہی۔ کتاب کو یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد نہیں ہو رہی۔ کتاب کو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد ایک بکری کو لیتے ہیں، بکری کو پکڑنے کے بعد اس بکری کو یہ کتاب سنانا شروع کر دیتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ جیسے کتاب ختم ہونے کے قریب تھی، ایک جانور ہے، اس کو کیا علم ہے، اس نے اپنا سر ایسے ہلایا۔ امام فرا کہتے ہیں، بکری کہتی ہے آپ کو کتاب یاد نہیں ہے، دوبارہ یاد کر کے آؤ۔ جاتی ہے، دوبارہ کتاب یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد پھر آتے ہیں، بکری کو پکڑتے ہیں، ایک کتاب سنانا شروع کرتے ہیں۔ جیسے سناتے ہیں، بکری کے کان کو پکڑتے ہوئے جب وہ تھکی، اس نے پھر اپنا سر ہلایا۔ امام فرا کہتے ہیں، بکری کہتی ہے پھر بھی یاد نہیں ہوا۔ جاتے کتاب کو پھر یاد کرتے، 3-4 بار کتاب کو یاد کر کے آتے، کتاب اس قدر یاد ہوئی۔ یہ ہے علماء اور یہ ہے محدثین جو علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک جانور کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ اس کو سنائیں گے، اتنا زیادہ پڑھیں گے تاکہ یہ کتاب ہمیں یاد ہو جائے۔ پتہ تھا جانور کو علم نہیں ہے، جانور کو سمجھ نہیں ہے، لیکن کتاب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے۔ امام فرا رحمہ اللہ تعالی اپنی مسند سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے جوتے کے قریب جاتے ہیں۔ خلیفہ مامون کے دونوں ہی بیٹے اس امام کے سامنے ہی بیٹھے، دونوں بھاگتے ہیں تاکہ امام فرا کے جوتے کو سیدھا کیا جائے۔ دونوں بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، جوتے کے قریب جاتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ایک جوتا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا جوتا، ایک کے ہاتھ میں دونوں جوتے نہیں ہے اور دونوں ہی جھگڑ رہے ہیں، جوتا میں سیدھا کروں گا، ایک کہتا ہے میں سیدھا کروں گا۔ وقت کے بادشاہ کے دونوں بیٹے ہیں جن کے بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اور آگے ان کے آگے پیچھے نوکر بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک امام کے جوتے کے سیدھے کرنے کے بڑے یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ کسی نے جا کے امام فرا کی یہ بات اور ان کی بیٹوں کی یہ بات خلیفہ مامون کو جا کے بتا دی۔ خلیفہ نے بلایا، کہا کہ ہم تو حکمرانی کرنے والے نہیں ہیں، اصل تو حکمران، اصل تو بادشاہ آپ ہیں جو لوگوں کے دلوں پہ آپ راج کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین شریعت علم حاصل کرنے کی وجہ سے اتنا مقام، اتنا شہرت، اتنا عزت اور اتنا عہدہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتا ہے صرف شریعت علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو چوتھی بات آپ دیکھیں، ایک عالم کی اور ایک عابد کے اوپر کتنا بڑی فضیلت ہے۔ عابد کہتی عبادت گزار کو، جو بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی ہو، اس سے عبادت گزار، اس کو عابد کہا جاتا ہے۔ اس عبادت گزار کے اوپر ایک عالم کی کتنا بڑی فضیلت ہے۔ آئیے دیکھیے، بڑے ہی کام کے 3 واقعات موجود ہے۔ ایک عالم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ الْعَالِمَ كَفَضْلِ الْعَابِدِ۔ ایک عالم کا ایک عابد کے اوپر اس قدر فضیلت ہے، اس قدر فضیلت ہے، كَفَضْلِ الْقَمَرِ اللَّيْلَةِ، جسی طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے۔ 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے ستاروں کو سب کو مدم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک عالم کی ایک عابد کے اوپر اتنا بڑی فضیلت ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، امام مامون بن مہران رحمہ اللہ تعالی ان کا واقعہ الفضلۃ العالم للفضلۃ عبداللہ بن عمر، اس کے اندر یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر ان کا واقعہ درج ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان فضل العالم، عالم کی مثال، ان مثل العالم، ایک عالم کی مثال اس قدر ہے کمثل العینۃ عذبۃ الجاریۃ، جیسے ایک علاقے کے اندر ایک چشمے یعنی میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہو، اس طرح جس قدر اس چشمے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا مقام ہوتا ہے، اسی علاقے کے اندر ایک عالم کی فضیلت اس قدر ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، دوسری بات دیکھیں، امام ابو قلاب رحمہ اللہ تعالی وہ نقل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان العلماء، علماء کی مثال ایسے ہے، علماء کی مثال ایسی ہے کمثل النجومۃ والعلامۃ یقتدی بالناس، ایک عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ستارے ہوتے ہیں یا نشانات ہوتے ہیں، لوگ ستاروں کی وجہ سے اپنا راستہ
मालूम करते हैं और निशानात की वजह से लोग अपना रास्ता मालूम करते हैं। एक आलिम भी ऐसा है, जब ये सितारे डूब जाते हैं, मदम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक शख्स रास्ता मालूम करने वाला भटक जाता है। एक आलिम की मिसाल भी ऐसी है, अगर ये आलिम चले गए दुनिया से तो लोग किससे रहनुमाई लेंगे, लोग किससे पूछेंगे, किससे अपनी रहनुमाई लेते हुए जिंदगी बसर करेंगे। एक आलिम की मिसाल इस कदर है। अगर बात समझ नहीं है तो आगे देखें, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी बातें तमहीद थी। ये सारी बातें तमहीद है। अभी तमहीद मैंने आपको बताई है। असली बात जो हमारा उन्वान था वो ये था कि वो कौन सा इल्म है जो इंसान को जन्नत के रास्ते पे लेके जाता है। उसके मुताल्लिक आप सुने, अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह। जो शख्स इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे के रास्ते को हमवार कर देते हैं, आसान कर देती हैं जन्नत के रास्ते के ऊपर चलने के लिए। ये कौन सा इल्म है? ये इल्म शरिया है, ये इल्म दीन है, ये इल्म दीन है और इल्म रबानी है। जो शख्स इस इल्म पे चलता है, इसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जन्नत के रास्ते पे चला जाते हैं। जिस बंदे के बाद शरीयत का इल्म आ जाए, उसको पता चल जाता है हराम ये है, हलाल ये है। जिसके बाद शरीयत का इल्म आ जाए, उसको पता चल जाता है नाजायज ये है, जायज ये है, उसको पता चल जाता है ये महरम है, ये गैर महरम है। उस इंसान को सारी चीजों का इल्म आ जाता है। जब इंसान को इल्म आता है, फिर वो अमल करना शुरू हो जाता है। जैसे वो अमल करता है, वो जन्नत उसका मस्कन बन जाती है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम बज़ाते खुद शरीयत का इल्म सीखें, और ये मौका है, ये वक्त है, अपने बच्चों को भी शरीयत का इल्म सिखाएं। ये इस दुनिया के अंदर इस वक्त किस कदर ये फितने हैं, किस कदर ये फितने हैं, मीडिया का ये इस तरह के कितने फितने हैं। आप जानते हैं मुझसे ज्यादा इन सारे फितनों का मुकाबला करने के लिए इल्म शरिया ही है जो इन फितनों का मुकाबला कर सकती है। और इंसान वरना फितनों के अंदर डूबता ही रहेगा। इन सारे फितनों का रद्द जो है वो शरीयत मुतहरा के अंदर मौजूद है। अगर हम चाहते हैं हमारा घर फितनों से बच जाए, हमारा कारोबार फितनों से बच जाए, हमारे बच्चे फितनों से महफूज हो जाए, हमारी औलाद शैतान के हथकंडों से महफूज हो जाए, शरीयत मुतहरा का इल्म दिलवाएं, शरीयत मुतहरा का इल्म सिखाएं और उनको रागिब करें और इस तरफ लेके जाए ताकि वो शरीयत का इल्म सीख ले। आखिरी बात, हमारे पास बड़ी काम की बात है। अगर आपने सारी बातें गौर नहीं की, इस बात पे आप गौर करें, बड़ी काम की और खुलासा है। हमारे पास दुनिया के अंदर कितने आलूम है? इल्म फिक़ह है, इल्म तबीब है और इल्म फल्का है, इल्म साइंस है, कितने आलूम है। हम सब ये सीख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आलूम भी है जो नाजायज भी हैं, लोगों ने सीखे हुए हैं। लेकिन इन सारे आलूमों के साथ हमारे अंदर इतना ताकत है, हमारे अंदर इतना कुव्वत है। ये दावत दे रहा हूं आपको, जिसको दावत फिक्र कहते हैं, दावत दे रहा हूं वो शरीयत की तरफ लौट के आ जाए। शरीयत को इल्म, शरीयत का इल्म इन सारे आलूमों से आप सीख सकते हैं। ये जितने भी आलूम है, इन आलूमों को इस्तेमाल करके, इनको हथियार बना के आप शरीयत का इल्म सीख सकते हैं। इंसान के पास मिसाल के तौर पे नाजायज इल्म भी हो, गलत इल्म भी हो, इंसान गलत इल्म के साथ सही इल्म को परख सकता है, उसको हासिल कर सकता है, उसको सीख सकता है। मैंने बड़ा जुमला बोल दिया है। गलत इल्म के साथ, नाजायज इल्म के साथ इंसान सही इल्म को भी जान सकता है। इंसान के पास इल्म होना जरूरी है। हमारे पास कितने आलूम है, हर एक शख्स के पास किसी न किसी चीज का इल्म जरूर है। इस इल्म को हथियार बना के शरीयत का इल्म वो सीख सकता है, जिसे इल्म रबानी और सही इल्म कहा जाता है। अगर बात समझ नहीं है तो मिसाल दे रहा हूं आपको, आप समझे। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन ने बुलाया जादूगरों को,
جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے علم کو پیش کیا، اپنے جادو کو پیش کیا۔ اب یہ جادو اگرچہ یہ غلط علم ہے، ناجائز علم ہے، شریعت کے خلاف ہے، لیکن ان کے پاس علم موجود ہے۔ ان جادوگروں نے، صرف مثال سمجھانے کے لیے، ان جادوگروں نے سمجھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم صحیح علم ہے، ہمارا علم غلط علم ہے۔ جادوگروں کے پاس علم تھا لیکن غلط، ناجائز علم تھا۔ اس ناجائز اور غلط علم کے ساتھ صحیح علم کو پہچان لیا۔ فرعون وقت کا، اس وقت کا بادشاہ تھا، فرعون کے پاس علم تھا ہی نہیں، جہل تھا، لیکن صحیح علم کو پہچان نہیں سکا۔ شاید کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو۔ یہ شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنے علوم ہیں، ان کو ہتھیار بنا کے شریعت کا علم حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کہیں دنیا کا علم موجود ہے، شریعت کا علم مجھ سے بھاری ہے، مجھ سے وزنی ہے، میں نہیں سیکھ سکتا، یہ ہرگز میری سوچ ایک صرف وہم ہے اور غلط سوچ ہے۔ ان سارے علوموں سے شریعت کا علم سیکھ سکتے ہیں۔ میں بار بار ایک ہی جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، ایک بچہ بھی شریعت کا علم سیکھ جائے تو ہماری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، محنت لگائیں، دیکھیں شریعت کا علم ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جس ادارے کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیج کو دیکھیں۔ صرف تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے اس شہر کے اندر، اس مسجد کے اندر آپ کو ایک عالم کی صورت میں ایک بندہ موجود ہے۔ ڈر کے اللہ رب العالمین کے خوف سے صرف آپ کو بتانے کے لیے شاید کہ آپ بچے کو بھیج دے، وہ علم سیکھ کے جائے۔ اس غرض سے یہ میرا درد اور میرا ایمان ہے، اس قوم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ صرف ہمدردی کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ آپ بھیجیں ایک عالم دین۔ عالم دین کسے کہا جاتا ہے؟ شاید کہ ہمیں علم نہیں ہے، کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ حافظ